كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الآیہ. قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے جو دل سے راب ہوتے ہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے جو دل سے راب ہوتے ہیں، بڑے زرخیز ہوتے ہیں، بڑے شاداب ہوتے ہیں. سامعین محترم، ایک طرف میں قرآن میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، اور کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب جیسی آیات کو پڑھتا ہوں، اور دوسری طرف ماضی قریب کے لوگوں کی حالت زار کو دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یا ربا، جس قرآن کو آپ نے فہم و تدبر کے لیے نازل کیا، جس قرآن کو آپ نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے نازل کیا، اس قرآن کو لوگوں نے ختم کی کتاب سمجھا ہوا ہے، اس قرآن کو لوگوں نے برکت کی کتاب سمجھا ہوا ہے. لڑائی جھگڑے کے موقع پر جب قسم کی باری آتی ہے تو قرآن کو اٹھایا جاتا ہے. یا ربا، تیری اس عظیم کتاب کے نزول کا مقصد یہ تو نہیں تھا یا اللہ کہیں آسمان گر نہ پڑے، کہیں زمین پھٹ نہ جائے. یا اللہ ایسے افراد کو پیدا فرما جو تیری کتاب کے نزول کے مقصد کو سمجھے اور آگے لوگوں کو سمجھائے. تو میرے رب نے انسانیت پر عظیم احسان کیا اور جماعت اشاعت التوحید والسنہ کو وجود بخشا، جس جماعت نے آ کر قرآن فہمی میں ایسا عظیم کردار ادا کیا جو کہ اپنی مثال آپ ہے. سامعین محترم، قرآن فہمی میں اشاعت کے کردار کو سمجھنے کے لیے جب میں اس جماعت کے بانیین کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اس جماعت کے بانی مبانی حسین علی الوانی رحمہ اللہ کی بلغت الحیران فی ربط آیات القرآن اور قاضی نور محمد رحمہ اللہ کی ذائقۃ الرحمان، شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ کی تفسیر جواہر القرآن، قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کی تفسیر تیسیر الرحمان، امیر بندیالوی رحمہ اللہ کی دعوت الحق، اور شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمہ اللہ کی سمت الدرر فی ربط الآیات والسور جیسی عظیم کتابیں نظر آتی ہیں جو رہتی دنیا تک قرآن فہمی میں اشاعت التوحید کے کردار کو اجاگر کرتی رہیں گی. سامعین محترم، قرآن فہمی میں اشاعت کے کردار کو سمجھنے کے لیے جب میں اس جماعت کے اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اس جماعت کے آنکھوں کی بصارت سے محروم لیکن دل کی بصیرت رکھنے والے عظیم مفسر ولی سید رحمہ اللہ کی تفسیر بحر المرجان اور شیخ افضل خان رحمہ اللہ کی افضل التراجم بلغت الاعاجم عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ کی مقدمہ کتاب التوحید، محمد حسین نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر تسہیل التنزیل، سلطان غنی عارف رحمہ اللہ کی نظم المرجان، شیخ غلام حبیب رحمہ اللہ کی اللؤلؤ المرجان فی بیان اصول القرآن، اور شیخ ولی اللہ کابل گرامی رحمہ اللہ کی جواہر الملتقى جیسی عظیم کتابیں ملتی ہیں جو فہم قرآن میں اشاعت کے کردار کو سمجھنے والے کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں. سامعین محترم، قرآن کے نزول کا مقصد صرف اس کی تلاوت کرنا اور اس کو حفظ یاد کرنا ہی نہیں بلکہ قرآن کے نزول کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے میرے رب نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب
سمجھ کر پڑھنا فرض ہے. تبھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو سمجھنے کے لیے میرے 8 سال صرف ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سورت کو سمجھ کر پڑھنا پورے قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنے سے افضل ہے. آج قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے فریضے کو کوئی جماعت اگر احسن طریقے سے پورا کر رہی ہے تو وہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ ہے. سامعین محترم، مکہ کی سرزمین پہ حرم کے شیخ کے سامنے شیخ القرآن محمد طاہر رحمہ اللہ کا سورۃ الحدید اور سورۃ المجادلہ کا خلاصہ بیان کرنا یہ قرآن فہمی میں اشاعت کا کردار ہے. رابعہ والے سال شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا اپنی کلاس کے طلباء کو دورہ تفسیر پڑھانا یہ قرآن فہمی میں اشاعت کا کردار ہے. اپنی زندگی میں 46 مرتبہ شیخ القرآن محمد طاہر رحمہ اللہ کا دورہ تفسیر پڑھانا یہ قرآن فہمی میں اشاعت کا کردار ہے. قائد محترم کا اب تک 37 مرتبہ دورہ تفسیر پڑھانا یہ قرآن فہمی میں اشاعت کا کردار ہے. ام یمان کا رضیۃ التراجم یہ قرآن فہمی میں اشاعت کا کردار ہے. اور سنو قرآن کے ترجمے کے لیے 14 علوم کو شرط قرار دینے والوں کے ہاں درس قرآن کا شروع ہو جانا یہ قرآن فہمی میں اشاعت التوحید کا کردار ہے. سامعین محترم، فہم قرآن کے جس مشن کو لے کر اکابرین نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی آج قائد محترم کی قیادت میں جماعت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے اور اس شعر کا مصداق بنتے ہوئے مزید ترقی کرتی رہے گی. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. وما علینا الا البلاغ.